معزز سامعین باوقار، منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و شورائے اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار میں نے سلام کیا ہے تو پردھان منتری یا ضلع پنچایت کا ووٹ نہیں مانگا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ خصوصا وبلہ مدار الدنیا والعقبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ڈوبتوں کو تیرا دینے والے پیغمبر، غموں کی ہچکیاں لینے والے کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے رسول، مکی ہو کر اللہ مکہ کی سیر کرنے والے محبوب خدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کی گوہر بار میں جھوم کر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرزمین وطن پور سے علامہ خواجہ سید مصباح المراد مدن پوری ارشاد فرماتے ہیں کہ جگمگاتا ہے ہر ایک گوشہ، ذرے ذرے میں تابندگی ہے۔ جگمگاتا ہے ہر ایک گوشہ، ذرے ذرے میں تابندگی ہے، اور نور کا وہ گگن ہے مدینہ، کہکشاں جس کی ہر ایک گلی ہے۔ نور کا وہ گگن ہے مدینہ، کہکشاں جس کی ہر ایک گلی ہے، اور کہا کہ کہتا ہے نور والے کو اپنا سا آدمی، تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ یار آپ تو ایسے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سبحان اللہ کہنے پر ٹیکس جاتا ہو۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جس میں کچھ بھی خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا ہے، ہلانا ہے، اپنی زبان سے آواز کو باہر نکالنا ہے، اور اپنا ذکر ہوتا رہے گا۔ کہیں طرف کے سبحان اللہ۔ اب جانتے ایک شخص تھا، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے یا سنم کا ورد کیا کرتا تھا، یا سنم کی تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ اس کا عمل ہی یہ بن چکا تھا کہ جہاں بھی بیٹھتا تھا وہاں یا سنم کہنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ بیٹھا بیٹھا یا سنم کہہ رہا تھا۔ یا سنم کہتے کہتے نیند آنے لگی، غنودگی چھانے لگی، نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اسی نیند کے غلبے میں غنودگی چھانے کے سبب وہ اپنی زبان سے یا سنم کہہ رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے نیند کے عالم میں اس کی زبان سے نکلا یا سمد۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یا سنم سے یا سمد نکلا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا عبدی، مان میرے بندے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟
میرا نام نکلا اور میں بھی خاموش رہ جاتا تو بتاؤ رب میں اور بت میں فرق کیا رہ جاتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں سے کہا اگر اس کے نیند آنے کی وجہ سے اگر اس نے مجھے یاد کیا اور وہ مجھے نیند کی وجہ سے ہی یاد کر لیا، اگر اس کے یاد کرنے پہ میں اسے لبیک نہ کہتا تو بتاؤ رب میں اور بت میں فرق کیا رہ جاتا؟ آپ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ ہم اسی کی اور اس کے محبوبین بندوں کی محفل میں بیٹھ کر کے اسی کا ذکر نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی محبت کی خاطر ہم کیا نہیں کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرات محترم، نبی کی محبت میں ہی جو ہمیں کرنے کا حکم ملا، اگر اسی پر ہم اپنی زندگی کو گامزن کر لیں تو میرا ماننا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ شاعر نے کہا کہ کہتا ہے نور والے کو اپنا سا آدمی، کس درجہ گر گیا ہے یہ مٹی کا آدمی، اور صدیق و عادل و غنی مولائے کائنات، صدیق و عادل و غنی مولائے کائنات، ان کے کرم کے صدقے بنا کیا کیا آدمی، ان کے کرم کے صدقے بنا کیا کیا آدمی۔ اور ہوتی اگر نگاہ میں صلح حدیبیہ، ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات گیتی پر قدم رنجا ہوئے تو رب کائنات کے جو بکھرے ہوئے بندے تھے ان بندوں کو ایک جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا، ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ایک پلیٹ فارم دے دیا، ایک اسٹیشن دے دی، تاکہ یہ امت اللہ رب العزت کے جو بکھرے ہوئے بندے تھے ان بندوں کو ایک جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ وصال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کی فکر یہی رہی کہ مصطفیٰ نے اس امت کو جس جگہ پر لا کر کے کھڑا کر کے گئے ہیں، ایک جگہ اکٹھا کر کے گئے ہیں، ایک پلیٹ فارم دے کر کے گئے ہیں، ایک اسٹیشن دے کر کے گئے ہیں، صدیق اکبر کی فکر یہی رہی مصطفیٰ اس امت کو جہاں چھوڑ کر کے گئے ہیں یہ وہی رہے، بٹے نہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی فکر یہی رہی یہ امت بٹے نہ۔ عثمان غنی کی فکر یہی رہی یہ امت بٹے نہ۔ مولائے کائنات کی فکر یہی رہی یہ امت بٹے نہ۔ حسنین کریمین کی فکر یہی رہی یہ امت بٹے نہ۔ سلف صالحین کی فکر یہی رہی یہ امت بٹے نہ۔ اولیاء کاملین کی فکر یہی رہی یہ امت بٹے نہ۔ لیکن کل کے کچھ لوندے آ کر کے ایسا راج کرنے لگے کہ مصطفیٰ اس امت کو جہاں چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ وہاں رہے یا نہ رہے، بلکہ اپنی پیٹ پرستی کی خاطر، پیسہ پرستی کی خاطر اس امت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی فکر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کوئی مطلب، کوئی مقصد نہیں کہ مصطفیٰ اس امت کو جہاں چھوڑ کر کے گئے کہ وہاں رہے یا نہ رہے، کوئی مطلب نہیں۔ ہوتی اگر نگاہ میں صلح حدیبیہ، ہر مسئلہ سلیقے سے سلجھاتا آدمی، بے شک ہر مسئلہ سلیقے سے سلجھاتا آدمی، اور ہوتا اگر نہ چہرے سرکار سامنے، ہوتا اگر نہ چہرے سرکار سامنے،
واللہ کتنی اندھیری قبر میں گھبراتا آدمی، کتنی اندھیری قبر میں گھبراتا آدمی، کتنی اندھیری قبر میں گھبراتا آدمی۔ حضرات محترم، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عظمتیں بخشی، وہ مقام بخشا کہ اللہ رب العزت نے ایسا مقام، ایسی عظمت کسی نبی کو رب نے عطا نہیں فرمائی۔ جیسا خالق کائنات نے اپنے محبوب کو خاندان دیا، ایسا خاندان رب نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ جیسا گھرانہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا، ایسا گھرانہ رب نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ جیسی بیٹی رب نے اپنے محبوب کو عطا کی، ایسی بیٹی کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ جیسا داماد رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا، ایسا داماد کسی نبی کو نہیں عطا کیا۔ اور جیسے نواسے رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیے، ایسے نواسے بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کی عظمتیں ہیں، اور وہی نبی، اسی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ رب کی بارگاہ میں رب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج جبرائیل کے نقش و نگار بدلے ہوئے ہیں، آج جبرائیل بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج آپ کا رنگ و روپ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، نقش و نگار تبدیل نظر آ رہے ہیں۔ اے جبرائیل پریشان ہو، کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا جائزہ لے کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ، آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا جائزہ لے کر کے آیا ہوں۔ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل ہمیں بھی بتاؤ کہ تم نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل تم نے جہنم میں کیا دیکھا، ہمیں بھی بتاؤ۔ جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں شروع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 طبقے بنائے ہیں، 7 منزلیں بنائی ہیں، 7 درجے بنائے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی جو 7واں درجہ ہے، اس درجے میں اللہ رب العزت منافقین کی جماعت کو رکھے گا۔ کہا یا رسول اللہ، اس کے اوپر جو 6واں درجہ ہے، اس درجے میں اللہ رب العزت مشرکین کی جماعت کو رکھے گا۔ کہا اس کے اوپر جو 5واں درجہ ہے، اس درجے میں اللہ رب العزت چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے کو رکھے گا۔ کہا اس کے اوپر جو 4تھا درجہ ہے، اس میں آگ کی پرستش کرنے والے کو رکھے گا۔ کہا اس کے اوپر جو 3واں درجہ ہے، اس درجے میں اللہ رب العزت عیسائی یہود و نصارہ کو رکھے گا۔ کہا اس کے اوپر جو 2واں درجہ ہے، دوسری منزل ہے، دوسرا طبقہ ہے، اس میں اللہ رب العزت عیسائیت کو رکھے گا۔ 6 کا تذکرہ جبریل نے بارگاہ مصطفیٰ میں کر دیا، جبرائیل خاموش۔ 6 کا تذکرہ کر کے جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل
جہنم کے 7 طبقے بتائے ہیں، 7 منزلیں بتائی ہیں، 7 درجے بتائے ہیں، 6 کا تذکرہ کر دیا، 7واں کون بتائے گا؟ جبرائیل خاموش ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، لیکن جب رب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل 6 کا تذکرہ کر دیا، 7ویں میں بتاؤ تم نے پہلے درجے میں، پہلی منزل میں، پہلے طبقے میں کیا دیکھا؟ تو جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے جہنم کے پہلے طبقے میں، پہلی منزل میں، پہلے درجے میں اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ آپ کی گناہگار امت کو رکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی گناہگار امت کو پہلے طبقے میں رکھا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا سنا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آپ کا معمول یہ بن چکا تھا کہ نماز پڑھانے آئے، نماز پڑھانے کے بعد حجرے میں کئی دن گزر گئے مسلسل اسی حالت میں۔ صحابہ کرام ہیں اور وہ صحابہ کرام جو اپنی آنکھوں سے ایک وقت کے لیے سرکار اگر اوجھل ہو جایا کرتے تھے ان کی آنکھوں سے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو گئی ہو، کسی نے کوئی پریشانی پہنچا دی ہو، میرے نبی کس حال میں ہوں گے، دیکھنے کے لیے صحابہ بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر ہے رہا نہیں گیا، 3 دن گزر گئے، نبی کا دیدار نہیں ہوا۔ صحابہ کرام ہیں دوڑے دوڑے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں، حجرے پر پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب نہیں آیا۔ صدیق اکبر گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، واپس چلے آئے۔ فاروق اعظم کو بھیجا گیا، سارا معاملہ بتایا صدیق نے کہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، اے عمر تم جاؤ، ہو سکتا ہے عمر تمہارے سلام کا جواب دے دیا جائے۔ عمر گئے، عمر نے سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا، عمر واپس چلے آئے، لیکن آنے کے بعد سلمان فارسی کو بھیجا گیا، سلمان فارسی گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، سلمان فارسی بھی واپس چلے آئے، طلحہ کو بھیجا گیا، سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ تمام کے تمام صحابہ اکٹھا ہو گئے، اکٹھا ہو جانے کے بعد کہا صدیق گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، عمر گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، عثمان گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، علی کو بھیج لو تاکہ علی سلام کرے، ہو سکتا ہے نبی علی کے سلام کا جواب دے دے۔ علی نے سوچا صدیق گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، عمر گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، عثمان گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، اے علی اب تو لگ جا، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیکھ لے، سلام کا جواب بھی مل جائے گا، سارا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ مدار، نعرہ مدار، دم مدار، دم مدار، فیضان ننمیہ، فیضان ننمیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کہا ہے علی، علی اپنے ہی دل میں سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے علی صدیق گئے، عمر گئے، عثمان گئے، سلمان فارسی گئے، سلام کیا، جواب نہیں آیا، اے علی اب تو مت جا، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھیج دے۔ نبی یہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا گیا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گئیں، عرض کیا السلام علیکم یا بابا جان، السلام علیکم یا بابا جان۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آواز کو سنا، دروازہ کھول دیا گیا۔ کہا بابا بات کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ صحابہ پریشان ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں
ہے اے بابا جان آپ مجھے بتائیں معاملہ کیا ہے؟ بارگاہ رسول کائنات میں حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اے بابا جان کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ زہرا ابھی جبریل امین آئے تھے سارا معاملہ یوں بیان کر کے گئے ہیں کہ جہنم کی پہلے طبقے میں پہلی منزل میں اللہ رب العزت نے میری گناہگار امت کو رکھا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں رو رو کر دعائیں کرتا ہوں آپ دیکھیں وہی نبی کہ جس نبی کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ نبی کہ جس کے ہم امتی ہیں وہ نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ایک ہم ہے کہ اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں محبت کا لیکن اس دعوے پر کھڑا نہیں اترتے اس نبی کی محبت دیکھیے کہ وہ اپنے امتیوں سے کس قدر محبت کرتا ہے کہا بیٹی فاطمہ زہرا میں اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہوں اے پروردگار عالم رب حوالے امتی اے پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے یہ رب کا نبی یہ ہمارا نبی ہے جو ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے ایک ہم ہے کہ ہم اس نبی کی محبت میں اپنی زبانوں کو نہیں ہلا سکتے نبی کی محبت میں ہم نمازیں نہیں ادا کر سکتے نبی کی محبت میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے نبی کی محبت میں ہم وہ عمل نہیں کرتے کہ جو رب کائنات نے عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو بخش دے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ادھر اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتا ہے اے جبریل امین جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں اور رب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کر میرے نبی سے اپنے رب کا پیغام پہنچا دینا کہ اے آقائے کائنات اے اللہ کے پیارے نبی رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ رب العزت کا حکم پیغام جب رب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آیا آپ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے صحابہ کرام سے کہنے لگے اے میرے پیارے صحابہ سنو سنو میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے رب نے مجھے راضی کر لیا ہے اور رب نے وعدہ فرما لیا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ اے پروردگار اے میرے محبوب بخشا وہی جائے گا جو گناہگار نہیں ہوگا نیک عمل کرنے والا ہوگا اور محبوب اسے بخش دیا جائے گا لیکن جو گناہگار ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر جاؤں اپنی جگہ لیتا ہوں ایک بہت بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا گناہگار کہ جب وہ مرا تو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں اتنا بڑا گناہگار اس کی بیوی نے 4 مزدور کیے وہ کیسا بھی صحیح اس کا شوہر تھا اور اس کو یہ کام کروانا تھا 4 مزدور کیے اس کا جنازہ اٹھوایا گیا جنازہ لے کر کے چلے لیکن اسی بصرہ کے علاقے میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد رہا کرتا تھا بہت بڑا عبادت گزار جس کی عبادت کے جس کے زہد و تقویٰ کے دور دور تک چرچے تھے ایک دن وہ اپنی جھوپڑی میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گیا کسی کہنے والے نے خواب میں کہا کہ اے شخص اٹھ اور اٹھنے کے بعد فلاں جگہ پہنچ جنازہ آنے
وہی عابد جس کے زہد و تقویٰ کے دور دور تک چرچے تھے، وہ اپنی جھوپڑی سے نکلا، جس جگہ کے لیے اسے بتایا گیا تھا اس جگہ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد جب جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھانے کے لیے جب پہنچا تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ عابد کہ جس کی عبادت کے دور دور تک چرچے ہیں، اتنا بڑا عابد و زاہد، اتنا بڑا عبادت گزار، یہ اتنا بڑا گناہگار اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ ابھی کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھا، اس کے جنازے میں اس کا جنازہ اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا، لیکن جب سنا کہ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عبادت گزار بندہ رکھا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار کھڑا ہے، دوڑے دوڑے لوگ پہنچے، اس کے جنازے میں شریک ہوئے، جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھ لینے کے بعد اس کو دفنانے کے بعد اس کی بیوی کے پاس تمام کے تمام لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یعنی دیکھا کہ دفنانے کے کچھ لمحات کے بعد اس کی قبر سے رحمت و انوار کی بارشیں ہونے لگی، اس کی قبر سے ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ پریشان ہو گئے، یعنی اتنا بڑا گناہگار کہ جس کا جنازہ اٹھانے کو لوگ تیار نہیں تھے، اس کی قبر سے ایسی روشنی نکل رہی ہے، ایسی قبر اس کی چمچما رہی ہے۔ دوڑے دوڑے اس کی بیوی کی پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا، اے عورت ذرا یہ بتا کہ تیرا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پہ روشنی ہونے لگی، اس کی قبر روشن ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہگار تھا، ہمہ وقت شراب کے نشے میں چور رہا کرتا تھا، لیکن ہاں جب یہ شراب کے نشے سے باہر ہوا کرتا تھا تو اس دوران اس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ عمل، اور دوسرا عمل یہ تھا کہ اس نے کچھ یتیم بچے پالے تھے، جیسے کپڑے یہ اپنے بچوں کو پہناتا تھا ویسے ہی کپڑے ان یتیم بچوں کو پہناتا تھا، جیسا کھانا اپنے بچوں کو کھلاتا تھا ویسا ہی کھانا یہ ان یتیم بچوں کو کھلاتا تھا۔ جس طرح سے ان اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، وہی حسن سلوک ان یتیم بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ عادت پسند آ گئی، اور اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو حضرات محترم، ہم دل سے کسی کے لیے کوئی کام کر کے تو دیکھیں۔ اللہ رب العزت اگر ہم کوئی بھی کام کسی کے بھی حق میں اگر دل سے کرتے تو اللہ رب العزت اس ہمارے عمل کو اور اس وظیفے کو اس کے حق میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس محفل کو جس مقصد کے تحت سجایا گیا تھا، علی جناب دادا جان مرحوم شمس الدین کے ایصال ثواب کے تعلق سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم دادا جان مرحوم شمس الدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔